ہمارے سندھ میں نام بہت مشہور ہے، نبی بخش، علی بخش، قادر بخش، رسول بخش، محمد بخش. ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی نیو مسلم مسلمان ہوتے، اگر ان کے ناموں میں شرکی الفاظ ہوتے تو آپ ان کے نام چینج کر دیتے تھے، ادروائز ان ناموں کو باقی رکھتے تھے. مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کیا ہے کہ انبیاء کے ناموں کے اوپر، نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھے جائیں، بشرطے کہ ان ناموں کے جو مطلب ہیں وہ صحیح ہوں، شرکیاں نہ ہوں. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی نام کا مطلب برا ہو لیکن وہ اس معاشرے کے اندر مستعمل ہو، جیسے اویس نام ہے، اویس بولتے ہیں نا، اویس نہیں، اویس، اویس کرنی خیر التابعین. صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں کہ تابعین میں سب سے بہترین آدمی ہے، یعنی صحابہ کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر. اب اویس کا مطلب ہے بھیڑیا، تو یہ ہمارے معاشرے میں تو کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. عثمان کا مطلب ہے سانپ، لیکن نام رکھا جاتا ہے. معاویہ کا مطلب میں نے نہیں بتانا، سارے دیکھ رہے ہیں میری طرف. وہ آپ علماء سے پوچھیں، وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اس کا مطلب بتانے کا. تو اس طرح کے نام جن میں شرکی الفاظ ہو وہ آپ نہ رکھیں. باقی اگر ایون مطلب بھی کوئی کسی معاشرے کے اندر اس طرح کے موجود ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہ جو اسلامی نام یہ سارے میرے بھائی، یہ ساری زبانیں اللہ ہی کی ہیں. اسلامی نام سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں اگر نبی علیہ السلام آتے تو وہ اگر پاکستان میں آتے تو اس قسم کے نام اسلامی بن جانے تھے نا، وہ سارے اسلامی نام ہیں. اب باہر کے ملکوں میں دیکھیں نا، وہ مہاتیر محمد تو چلو ہے، مہاتیر کون سا؟ ہم نے کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ ہے چل رہا ہے. اردگان، طیب ایک لفظ اس میں موجود ہے، اردگان کوئی اس طرح تو نہیں ہے. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کے اسلامی نام ہے ان کے کرتوت غیر اسلامی ہے. ہمارے جو اس وقت سعودیہ کے حکمران ہیں ان کا تو نام محمد ہے، کام دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. میں صرف اہل حدیثوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کو اب کیوں سانپ سوکھ گیا؟ یہ تو توحید کی بڑی بات کرتے تھے اور ان کا بڑا فخر تھا سعودیہ. نہ تبلیغی جماعت کے مسئلے میں یہ اس حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، اور نہ وہ جو وہاں پہ وہ ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، کنسرٹس ہو رہے ہیں، ان کے اوپر یہ بول رہے ہیں. خاموش ہی ہو گئے ہیں. اندازہ کریں. اب ان کو نہیں نظر آ رہا کہ توحید صرف اس چیز کا نام ہے کہ قبروں پہ ناچنے والوں کا، قوالیوں کا رد کر لو، اور جو اللہ کے گھر میں ناچ گانا شروع کروا رہے ہیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کرو. تو میں آپ پہ وہ حدیث فٹ کروں بخاری اور مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ریاکار کو دنیا میں ایکسپوز کر دیتا ہے. موت سے پہلے پہلے جس نے ریاکاری کے لیے کوئی کام کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ عوام الناس پہ اس کو کھول دے گا. آخرت میں بھی کھولے گا، دنیا میں. وہی حکمران کہہ رہا ہے نا کہ جی ہم نے تو وہابیت پھیلائی تھی یورپ اور امریکہ کے کہنے پہ، یعنی ہمیں کوئی توحید سے غرض ہی نہیں تھی. ویسے یہ انہوں نے ضرور اس کو سپورٹ کیا، لیکن محمد بن عبد الوہاب صاحب جو تھے وہ خود ایک ٹرو آپ سمجھ لیں منجی تھے، ہادی تھے. عرب کی سرزمین میں انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کیا توحید کے حوالے سے. ہاں بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایسی مسند پہ آ کے، اگر نبی علیہ السلام کی مسند پہ آ کے بنو امیہ کے بندر بیٹھ گئے ہیں، جو مسند ابی یعلا میں اور حاکم میں حدیث ہے، حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وفات تک پھر کھلکھلا کے ہنسے نہیں ہیں اس غم میں کہ حضور نے بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا کہ بعد میں یہ حکمران بن جائیں گے. تو رسول اللہ کی مسند پہ آ کے بھی ایسے لوگ بیٹھ گئے، تو ایسے ہو سکتا ہے
لیکن بات یہ کہ ہماری اب کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ سوال ہوا تھا اس کے اوپر. اب رہ گئے کہ نبی بخش، علی بخش. قادر تو خیر وہ اللہ کی نسبت سے کر رہے ہوں گے. قادر بخش کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے بخشا ہوا یا عطا کیا ہوا. اب نبی بخش اور علی بخش کا مطلب اگر یہ ہے جو ہم اردو زبان میں سمجھ رہے ہیں کہ نبی نے عطا کیا، یہ بخش سے مراد وہ بخشش نہیں ہے، یا مولا علی نے عطا کیا ہے یہ بیٹا، تو یہ تو شرکیہ نام ہے، اس کو فوراً چینج کریں آپ. بخش ہٹا دیں، علی رکھیں. اور نبی تو آپ رکھیں نا، لوگوں نے تو نبی احمد بھی نام رکھا ہوتا ہے صاحب، غلام نبی رکھ لیں، بالکل درست ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس زبان میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ایسا نام رکھ لیں جس میں شرک ہے. تو یہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے، چینج کریں آپ.